یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار کے اندر جو جہالت کی باتیں تھیں اور ان کی معاشی، معاشرتی، اخلاقی، مذہبی اور سیاسی زندگی اپنے خود ساختہ رسوم و رواج کی پابند تھی، اور پھر وہ اپنی رسومات کو، اپنے رواج کو، اور جو انہوں نے خود اپنے لیے کھڑی ہوئی تھی ان کو احکام خدا بندی تک کہتے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ خود وہ معاشی رسم، معاشرتی جو سیاسی روایت ہوتی وہ گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور بڑی سختی سے یعنی ان باتوں پر، روایات پر، رسومات پر عمل کرتے۔ یہ انسان کی فطرت میں بھی ہے کہ بہت سی، جیسے ہمارے ہاں روایات ہندوؤں سے، یہود و نصارہ سے آ گئی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر ہم ان پر ڈٹے ہوئے، اتنی ہمیں اللہ اور رسول کے احکام کی پرواہ نہیں ہوتی جتنا کہ شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ ہم ان روایات پر عمل کرتے ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں جو جاہلانہ، اب آج بھی جبکہ ماشاءاللہ علم کی روشنی، دین کی روشنی تقریباً گھر گھر پہنچ چکی ہے، مگر اس کے باوجود بھی جاہلانہ باتیں ہمارے اندر سے نہیں نکل سکیں۔ بات بڑی جناب والا ان کو ثابت قدمی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں، جیسے بارات کے وقت ہاتھ میں چھری لینا، اس سے چھری کو بنا سجا کے اور خوبصورت جناب والا کپڑا وغیرہ لپیٹ کے اور بھی اسے خوب آراستہ و گراستہ کرتے ہیں اور ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ جب بارات روانہ ہوتی ہے کہا جائے بھی کیوں، کہتے جی یہ اوپر والی مخلوق، یہ جنات وغیرہ سے یہ محفوظ رہے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ تمہیں نیک کرے، ہم مسلمان ہیں، آپ 2 نفل پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں اور خود کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ بہت سی روایات ہیں، ہم نے ان کو یعنی دین کا درجہ دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے، چھڑا کے دکھاؤ، خاص طور پہ جو عورتوں کے اندر باتیں رچ بس گئی ہیں کہ پیلا جوڑا پہنانا ہے اور لازم، اس کے بغیر تو دلہن آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کے حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، روایت ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ یہ تو میں نے تھوڑی سی بات کہی۔ اچھا، وہ جو عہد جاہلیت کی باتیں چلی آ رہی تھی ان کو بہت ہی وہ اہمیت دیتے، اگر کوئی شخص ان سے انحراف کرتا، اختلاف کرتا تو اس کے خلاف ایک طوفان برپا کر دیتا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ انسان کی بڑی عجیب و غریب فطرت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور آپ کے ذریعے ان کی اعتقادی، ان کی اخلاقی، ان کی معاشرتی، ان کی معاشی اصلاح کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
جو تمہیں رزق دیا ہے، رزق اتارا ہے جانوروں کی صورت میں، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال رزق اتارا ہے، تو تم نے کیا کیا؟ خدا کی حلال کردہ چیزیں جو تھیں تم نے بعد کو حرام قرار دے دیا اور بعد کو حلال۔ بتائیے حرام اور حلال کا اختیار تمہیں کس نے دیا؟ تم تو بندے ہو، تم تو اس کے بندے ہو۔ ایک بندے کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ حلال کو حرام کر لے یا حرام کو حلال کر لے؟ حلال و حرام یہ تو اللہ کی شان ہے، تمہارے لیے اس نے رزق اتارا ہے، اس نے بتا دیا کہ دیکھیے یہ چیز حرام ہے، مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام تھی وہ بتا دیا کہ ان چیزوں کے قریب نہیں جانا۔ تم نے خام خواہ اپنی طرف سے گھڑ لیا یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اے محبوب ان سے پوچھئے کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کی تمہیں اجازت دی ہے، اختیار دیا ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ یقیناً اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو اختیار نہیں دیا کہ حلال کو حرام۔ اب دیکھیے یہ بھی تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ختم شریف پڑھا گیا، آگے چیز پڑی تھی، دودھ پڑا ہوا ہے، پانی رکھا ہوا ہے، کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، کھانا ماشاءاللہ پکا ہوا ہے، ہم نے بیٹھ کر اس پر قرآن پڑھ دیا تو بات کلمہ پڑھنے والے نہ صرف جیبا جبی ہوتے ہیں بلکہ محاذ کھڑا کر دیتے ہیں، جی ہم نہیں کھاتے۔ بھائی کیوں نہیں کھاتے؟ جی حرام ہو گیا۔ بات ہو رہی نا حلال و حرام کی، یہ کیسے حرام ہو گیا؟ جی قرآن پڑھا گیا، استغفر اللہ۔ بھائی قرآن پڑھنے سے تو برکت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے پر برکات کا نزول ہوتا ہے، یہ کیسے حرام؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی جناب والا وہ آرام سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، اور اٹھ کر چلتے بنتے حلال چیز کو حرام کیا، اور وہ بھی مسلمان ہو۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے وہ تو کھاؤ۔ اگلی آیت میں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تم کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں سورۃ الانعام کے اندر 8ویں پارے کے اندر اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا کہ جس چیز پر اللہ کا نام دیا گیا ہے وہ تو کھاؤ۔ اب دیکھیے ہمیں حکم ہے یہ نہیں کہ جب بھی تم کھانا کھانے لگو یا پانی پینے لگو کیا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن ہے یا نہیں؟ قرآن کا جز ہے یا نہیں؟ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں؟ تو بسم اللہ پڑھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے تو بڑے فوائد ہیں، کم و بیش فوراً جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں شیطان کا ہاتھ رک جاتا ہے، وہ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھتا، وہ اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا، اور دوسرا کھانے میں برکت ہوتی ہے، کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ ایک تو شیطان کے دس برد سے محفوظ ہو جاتا ہے کھانا، اور دوسرا پائے سے برکت۔ تو دیکھیے ہم نے تھوڑا سا قرآن پڑھا تو اتنی برکتیں حاصل ہوئی، اگر زیادہ پڑھ لیں تو کیا برکتیں اٹھ جائیں گی۔ یہ عجیب و غریب ہمارا سے، تو اس مسئلے کو بھی بندے کو سمجھنا چاہیے۔ ہم تو خیر اہل سنت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو قرآن پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ
تفسیر در منصور میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے گھر کے افراد بہت ہیں تو کھانا پورا نہیں ہوتا، غربت ہے، افلاس ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیے جب کھانا تیار ہو جائے دسترخوان پر لگا دیا جائے، تمام گھر کے افراد دسترخوان پر بیٹھ جائیں تو کھانے کی طرف کوئی بھی اس وقت تک ہاتھ نہ بڑھائے جب تک کہ آیت الکرسی نہ پڑھ لے۔ آیت الکرسی، اب آیت الکرسی قرآن ہے یا نہیں؟ جب قرآن سے باہر ہے تو باہر گئے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ایک مسلمان کو تو سے بھی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام کر۔ اب دیکھیے چاول پکے ہیں، آپ نے ختم پڑھا، قرآن شریف پڑھا، چاول حلال ہیں یا نہیں؟ حلال طریقے سے لیے گئے، چاول حلال ہیں، حلال ذریعے سے لیے گئے، سود کے پیسے نہیں تھے، رشوت کے پیسے نہیں تھے، ٹھیک ہے چلو آپ مان لیا کہ بھی اس لیے میں نہیں کھاتا، یہ بندہ سود خور تو کوئی تو بات چلو عقل کو تو لگے نا، ایسے کسی چیز کو حرام کہہ دینا بری بات۔ یہ اختیار صرف اللہ اور رسول کو ہے، کسی عام آدمی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔